بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين وأصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عبادهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھ لیں اخوان کا نظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ پچھلے چند ہفتوں سے امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پہ ہماری جو ہے وہ گفتگو جاری ہے. اسی حوالے سے کچھ سوال بھی تھے، اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ برادران نے جو سنتے ہیں ویڈیو اسی حوالے سے کچھ سوال بھی کیے تھے. آخر میں دیکھیں گے اگر ٹائم ہوا تو پھر اس کو بھی ڈسکس کریں گے. امام علیہ السلام کا جس طرح قرآن مجید نے ایک بہت واضح طور پہ تذکرہ کیا اور امت مسلمہ تمام یعنی واحد یہ آخری ہمارے امام ہیں جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لے کر یہ باقی سب کے بطلان کا بہت بڑا یہ وجہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے بہت بڑا شیعہ اور سنی کے درمیان علمی کے بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون حاکم ہوگا. اہل سنت برادران یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو معین نہیں فرمایا، نہ ہی اللہ نے کسی کو معین کیا ہے. تو پھر ان سے سوال ہے کہ یہ جس طرح ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، زوال کا شکار ہیں تمام مسلمان، اگر انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان خود بنا لے تو پھر کسی ایک کو امام مہدی بھی بنا لیں تاکہ یہ دنیا اس سے نکلے. کہتے نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی ان کو بھیجے گا. تو جب آخری کو آپ نہیں بنا سکتے تو پہلے کو آپ کیسے بنا سکتے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اللہ نے بہت ساری جگہ پہ یہ آیت تقریباً 3 جگہوں پہ سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں یہ آیت تکرارن چند لفظوں کے بغیر تقریباً متن ان کا آیتوں کا شروع والا یہی ہے. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی اللہ وہ ہے کہ جس نے ارسال کیا، بھیجا اپنے رسول کو کس کے ساتھ؟ بالہدی، ہدایت دے کر یعنی ہادی بنا کر بھیجا ہے، و بالحق، حق کے ساتھ بھیجا ہے. یعنی رسول 2 چیزیں لے کر آئیں گے، ایک ہادی ہدایت اور دوسرا حق. اور کیوں بھیجا ہے اپنے رسول کو؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ دین جو رسول لے کر آئے تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے. اور ابھی تک یہ دین تمام ادیان پہ غالب نہیں ہے، بلکہ نہ صرف غالب نہیں ہے بلکہ مسلمان کم ہیں. عیسائی مثلا سب سے زیادہ ہیں اور عیسائیت کے بعد مسلمان زیادہ ہیں، دیگر ہندو ہیں، بدھ مت ہیں اور بہت سارے ادیان جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا. اور اسی طریقے سے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں گے. اللہ کہتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون،
اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. کافروں کو چاہے جتنی بھی تکلیف ہو اس سے، یہ الہی وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. تمام آسمانی ادیان جتنے بھی ہیں، وہ بدھ مت ہے، وہ ہندو مذہب ہے، وہ زرتشتی ہیں، یہ جتنے بھی یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے، تمام کے تمام ادیان امام مہدی پہ متفق ہیں. ایسا نہیں کہ صرف مسلمان، جتنے بھی دین ہیں سب کے اندر. آج انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں نقل کروں گا کہ ہندو مذہب میں بعین ہی جو ہماری روایات میں ہیں وہ بھی نام سمیت ان تمام روایتوں کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلا جو ہے ان کی ایک شخصیت گزرے ہیں شاکمونی. ہندوؤں کے شاکمونی کو یہ پیغمبر سمجھتے ہیں، اور ان کی جب تعلیمات پڑھی جائیں تو کم از کم مسلمان بھی ان کو ولی خدا اولیاء میں سے سمجھتے ہیں. بعد میں سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات مسخ ہوگی. جس طرح عیسائی یہودیت انہوں نے اپنے دین کو بدلا، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ دین کو بدلا. تمام ادیان والے ایک مسلح کے، ایک نجات دہندہ کے آنے کے منتظر ہیں. ہر انسان جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جس بھی دین سے تعلق رکھتا ہے، ان تمام کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. زرتشتی ہے، یہودی ہیں، عیسائیوں کے تین بڑے جو ہے وہ گروہ ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹ اور آرتھوڈکس. یہ سب کے سب امام علیہ السلام کے ان کے ہاں بہت زیادہ حضرت عیسیٰ اور امام علیہ السلام کے متعلق بہت زیادہ روایات ہیں. اسی طرح دیگر زبور ہے، زندہ ہے، دیگر جتنے بھی کتابیں آسمانی جن کو کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ ہے. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں شاکمونی. شاکمونی کی بشارتیں کتاب ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں اس میں گوگل میں، اور کتابی شکل میں بھی موجود ہے. وہ انہوں نے جو بشارتیں کی ان میں سے ایک بشارت یہ ہے کہ یہ جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہندوؤں کے ہاں یہ کون ہیں؟ ایک صاحب پیغمبر ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں اور پیغمبر ہیں ان کے نزدیک. اور وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی بادشاہت، توجہ کیجیے، دنیا کی بادشاہت سید مخلوقات جہان، یعنی اس جہان کے جو سید و سردار ہیں مخلوقات کے، انہوں نے ان کا نام لکھا ہے کشن. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سید مخلوقات کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہندی زبان میں ہندوؤں کے ہاں ہمارے نبی کو کشن کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بادشاہت ہے سید جہاں کشن کے فرزند بزرگوار پر ختم ہوگی. یعنی ایک دن آئے گا جو کشن کا بیٹا ہے اس پہ دنیا کی بادشاہت آ کے ختم ہو جائے گی، اور وہ دنیا کے مشرق و مغرب کے پہاڑوں اور بادلوں پر حکمران ہوں گے. یعنی جب اس کا بیٹا آئے گا کشن کا آخری بادشاہ اس دنیا کا، تو وہ حکومت کرے گا بادلوں پر بھی اور ان ساری چیزوں کے اوپر. اور وہ بادلوں پر سوار ہوں گے، فرشتے ان کے نوکر ہوں گے، جنوں انس ان کی خدمت میں ہوں گے. سوڈان کے استوائی صحراؤں سے لے کے قطب شمالی کے زیرین علاقوں اور ماوراء بحر تک ان سب جگہوں پہ ان کی حکمرانی ہوگی. اور یہی ہماری روایات کے اندر بھی مسلمان سنی ہوں یا شیعہ سب کے ہاں اس کا تذکرہ ہے. اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ دین خدا ایک دین ہوگا اس وقت. یعنی یہ مختلف ابھی جو دین ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے. صرف ایک دین جو ہے وہ سب کا ہو جائے گا اور تازہ زندگی حاصل کرے گا. یعنی دین ان کے ذریعے سے تازہ زندگی حاصل کرے گا، سب کا ایک دین ہو جائے گا. ان بزرگوار کا نام ایستاد ہے. ایستاد فارسی میں کہتے ہیں ایستاد، سیدھا قائم کھڑے ہونے. اور ہمارے یہاں بھی امام زمانہ کو کیا کہتے ہیں؟ قائم امام کا نام. وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگواروں کا نام قائم ہوگا اور وہ حقیقی خدا شناس ہوں گے. یعنی اس جو شاکمونی کی یہ جو بشارت ہے اس میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ نام مصطفیٰ ہر دین میں، یعنی حضور کا نام بھی ہر دین کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے اگرچہ اس ایک بڑی مفصل بحث ہے، حضور کا حلیہ
ہمارے نبی کا، ان کی صفات، ان کی تعلیمات، وہ کیسے ہوں گے، کہاں آئیں گے، تمام ادیان کے اندر بہت تفصیل سے تذکرہ ہے۔ جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ ہندو اور عیسائی اے میرا حبیب آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ ظاہر ہے اس قدر واضح طور پہ ان کے اندر نشانیاں حضور کی بتائی گئی تھی۔ یہاں پر اس بشارت کے اندر جو نقاط ذکر کیے گئے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دنیا کی بادشاہت پیغمبر کے فرزند پر ختم ہوگی۔ اسی طریقے سے پورے جہاں کو وہ تصرف میں لائیں گے، یعنی حکومت ہواؤں پہ، بادلوں پہ، ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت ہوگی۔ تمام جہان کا دین ایک ہو جائے گا، اور تمام مسلمانوں کا بھی عقیدہ یہ کہ اس وقت ہر طرف جو ہے وہ لوگ سارے مسلمان ہوں گے۔ ان کا اسم مبارک جو ہے وہ قائم ہوگا، خدا شناس ہوگا۔ تمام ادیان چونکہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور تمام ادیان وحی الہی کے ذریعے سے چونکہ آئے ہیں، اس وجہ سے جتنا بھی ان لوگوں نے دین کے اندر اپنی جتنے بھی ادیان تھے ان کے اندر تحریف کی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ محمد و آل محمد کا تذکرہ ہر دین کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اہل سنت کی اگر آپ روایات دیکھیں یا ہماری روایات دیکھیں تو ان کے اندر بھی اسی طریقے سے انہی روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ صحاح ستہ جو اہل سنت کی بہت معتبر کتابیں ہیں، انشاءاللہ ایک درس اس کے اوپر بھی دیں گے کہ صحاح ستہ کے اندر امام کا تذکرہ کس طرح ہوا ہے، آخری امام کا۔ سلیمان قندوزی یہ حنفی ہیں، یہ نابی المودع کی بڑی مشہور کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے۔ اس کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں، اخرج سلیمان قندوزی حنفی فی جنابی المودع عن ابن عباس۔ ابن عباس سے انہوں نے روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی خلق بعد 12۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ، حضرت ابوذر کے پاس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے خلفاء اور میرے اوصیاء، ایسے خلفاء کیسے اوصیاء جو تمام مخلوق پہ اللہ کی حجت ہوں گے، صرف انسانوں پہ نہیں، تمام مخلوق پہ، جنوں انسان، کم از کم جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو کم از کم جو بھی رسول کا خلیفہ ہوگا، چونکہ ہدایت کی ضرورت ہے، جس طرح انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ عبادت جنہوں نے بھی کرنی ہے اور ہم نے بھی، جس طرح ہمیں مسائل درپیش ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اس طرح جنوں کو بھی پیش آتے ہوں گے۔ تو وہ بندہ رسول اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو جن ہی نہیں نظر آتے؟ تو جو جنوں سے ڈرتا ہے یا جنوں سے بھاگتا ہے یا جسے جن نظر ہی نہیں آتے، وہ جنوں کو تعلیم کیسے دے گا؟ تو رسول اللہ کا عقل بھی یہ کہتی ہے، قرآن بھی یہ، قرآن کی چونکہ آیت ہے اور ہدایت آخری قیامت تک جانی ہے، تو ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو تعلیم نہ صرف انسانوں کو دے، ہدایت نہ صرف انسانوں کو دے بلکہ جنوں کو بھی دے۔ 12 میرے بعد اوصیاء میرے ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، حجت ہوں گے تمام مخلوق پر اللہ کی۔ اولہم علی و آخرہم ولدی مہدی، سب سے پہلے ان میں سے علی ہیں اور آخری ان میں سے حضرت علی کے بیٹے مہدی۔ فَيَرْزُقُهُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، پس حضرت روح اللہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ فَيُصَلِّ خَلْفَ الْمَهْدِي، امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یشرق الارض یا تشرق الارض بنور ربها، یہ جو قرآن مجید کی آیت تھی، اس دن جو ہے وہ زمین تمہارے رب کے نور سے کیا ہو جائے گی؟ منور ہو جائے گی۔ جس دن امام آئے گا، امام تشریف لائیں گے تو یہ زمین ہر چیز سے منور ہو جائے گی۔ وَيَبْلُغُ سُلْطَانُهُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ يُبَلِّغُ، ان کی سلطانی، ان کی حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک ہر طرف کیا ہو جائے گی؟ پھیل جائے گی۔ ہندوؤں کی ایک دوسری آسمانی کتاب ہے دیگا، اس کے اندر وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ دنیا کی خرابی کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ ظاہر ہوگا۔ اس طرح ہماری روایات کے اندر بھی یہی ہے کہ یہ دنیا جب ظلم و ستم سے بھر جائے گی
تو آخری امام تشریف لائیں گے، وہ جس طرح یہ دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی اسی طرح اس کو عدل و انصاف سے بھرے گی۔ تو یہ بھی بعین ہی وہی تذکرہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی خرابی کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ ظاہر ہوگا جو تمام مخلوقات کا پیشوا ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا۔ تمام مخلوقات کا، کسی ایک مخلوق کا نہیں، انسانوں کا صرف نہیں، جنوں کا، پرندوں کا، درندوں کا، جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں سب کا بادشاہ ہوگا، سب اس کے آگے سر تسلیم میں خام ہوں گے۔ وہ تمام کائنات کو زیر نگی کر کے اپنے دین پر لے آئے گا، یعنی جو دین اس کا ہوگا تمام مخلوق کا، تمام دنیا کا دین وہی ہو جائے گا، اور وہ سب لوگوں میں مومن اور کافر، وہ سب لوگوں میں سے مومن اور کافر کی پہچان رکھتا ہوگا، یعنی اسے پتا ہوگا کہ مومن کون ہے، یعنی کہ نہ صرف لوگوں کی ظاہری شکل و صورت سے واقف ہوں گے وہ آخری حاکم جو اللہ کی طرف سے آئے گا، بلکہ ان کے باطن کو بھی جانتا ہوگا، یعنی کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، یہ بھی جانتا ہوگا، اور خدا سے جو چاہے گا وہی ہوگا، یعنی مستجابات الدعوات، یعنی جو دعا مانگے گے آخری مانگ وہ قبول ہوگی۔ یہ نشانیاں اس کتاب کے اندر ہندوؤں کی بتائی گئی۔ اسی طرح جو ہے نا وہ روایت ہے فرات ابن ابراہیم، ایک ہے ہمارے تفسیر فرات، یعنی ہماری ابتدائی تفسیر میں سے جو آئمہ تحریم سے، یہ فرات کوفی یہ بہت ہی معتبر شخصیت ہیں، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تک ان کے دور تک یہ رہے۔ ان کی تفسیر ہے فرات کوفی کے نام سے، چونکہ ان کا نام فرات ہے، فرات بن ابراہیم۔ تو یہ اس کے اندر امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق جب پوچھا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33۔ تو امام نے فرمایا کہ من قتل مظلوما، یعنی جسے ظلم کی حالت میں قتل کیا جائے اس کو لیے ایک اللہ کہتا ہے کہ میں نے سلطان جو ہے وہ بنایا ہے، انہو کان منصورا۔ تو امام نے فرمایا کہ من قتل مظلوما سے مراد امام حسین ہے، جو ظلم کی حالت میں قتل کر دیے گئے، اور انہو کان منصورا سے مراد منصورا امام نے فرمایا اس آیت میں امام زمانہ علیہ السلام کا نام ہے، یعنی باقی جگہوں پہ امام کے مختلف القابات ذکر ہوئے ہیں، یہاں پر امام، یعنی ان کی جو یہ کتاب ہے اس کے اندر بھی کہا کہ اس کا نام کیا ہوگا، منصور ہوگا۔ تو یہ روایت کے اندر بھی یہی تذکرہ ہے۔ تیسری جو بشارت ہے کہ یہ ہندوؤں کی آسمانی کتاب باس ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ آخری زمانے کی دنیا کی عمر ایک ایسے عادل بادشاہ کی حکمرانی کے بعد ختم ہو جائے گی جو ملائکہ، پرندوں اور انسانوں کا پیشوا ہوگا، یعنی دنیا جب، یعنی قیامت جب آئے گی، ہم قیامت کہتے ہیں وہ دنیا کا خاتمہ کہتے ہیں، ظاہر ہے دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا کا خاتمہ، دنیا کی عمر اس وقت ختم ہوگی جب ایک ایسا عادل بادشاہ کی حکمرانی آئے گی جو ملائکہ پر بھی، پریوں پر بھی اور ان سب کا اور انسانوں کا بھی پیشوا ہوگا، اور حق و صداقت کا علمبردار ہوگا۔ وہ زمینوں اور سمندروں میں چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتائے گا۔ وہ اس سے بڑا عظیم اور اس سے بڑا عظیم شخص دنیا میں نہ آیا ہوگا، یعنی جو آخری بادشاہ، جو آخری اللہ کا نمائندہ ہے، اس سے بڑا کسی نے نمائندہ، بڑا عظیم انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ یہاں پر چند ایک نکات جو ہے اس کی طرف اگر ہم دیکھیں اس بشارت کے اندر، تو سب سے پہلا انہوں نے تذکرہ کیا کہ عادلانہ حکومت کے بعد پھر دنیا کا خاتمہ ہوگا، یعنی اس دنیا کے اندر ایک عادلانہ حکومت قائم ہوگی۔ اسی طرح کہا کہ حق اس کے ساتھ ہوگا، جنوں انس و ملائکہ کا وہ کیا ہوگا، امام ہوگا، پیشوا امام، ایک ہی بات ہے۔ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں وہ بتائے گا، آسمان و زمین کی خبریں دے گا۔ امالی شیخ صدوق میں ابن عباس سے روایت نقل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں 7ویں آسمان پر گیا معراج میں، تو وہاں پر جب میں سدرۃ المنتہا اور پھر اس کے بعد نوری حجابات کی طرف گیا، تو میرے
پروردگار کی طرف سے یوں آواز آئی، اے محمد تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، بس میرے لیے خضوع کرو اور صرف میری عبادت کرو اور مجھ پہ توکل کرو، میرے اوپر بھروسہ رکھو اور میں تیری بندگی پہ راضی ہوں۔ پھر فرمایا تم میں سے جو قائم ہوگا، یعنی اللہ نے حضور کو کہا تم میں سے جو قائم ہوگا اس کے ذریعے میں اپنی زمین کو ذکر و تقدیس و تحلیل و تکبیر و تمجید سے آباد کروں گا، اس کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو زمین سے پاک کر دوں گا اور اپنے دوستوں کو شہروں کا وارث بنا دوں گا، اور اسی قائم کے ذریعے سے میں کلمہ حق کو، کلمہ کفار کو سربو کر دوں گا اور اپنے کلمہ دین کو بلند کر دوں گا، اسی قائم کے توسط سے اپنے شہروں اور اپنے بندوں کو اپنے علم سے زندہ کر دوں گا، یعنی شہر اور یہ تمام بندے علم سے زندہ ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ حضرت آدم سے لے کے امام علیہ السلام کے دور سے پہلے تک انسان جو علمی ترقی کرے گا اب وہ عددی اعتبار سے 2 عدد تک ترقی کرے گا۔ ابھی دیکھیں حضرت آدم سے لے کے اب تک یعنی جو ترقی ہوئی ہے بالخصوص ان 10-15 سالوں میں انسان بالکل ہی ہر چیز ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ انسان یہ نیٹ آیا اور یہ سارا سسٹم جو آیا ہے 15-20 سال کے اندر جو پہلے نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں ہے ترقی، یعنی حضور کا فرمان ہے 2 عدد تک، لیکن جیسے میرا بیٹا آئے گا آخری امام اس وقت دنیا کو وہ ایسی ترقی دے دے گا کہ یہ ترقی 27 عدد تک پہنچ جائے گی۔ تناسب اب دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہوگا اس وقت، کس طرح کی ترقی ہوگی۔ یہ جو روایات کے اندر ہے کہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ڈاکٹروں کی اور بہت ساری چیزوں کی، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی، انسان اتنی ترقی اتنی کر چکا ہوگا، اور اس کے لیے اپنی مرضی اور ارادے سے زمین کے خزانے اور گنجینے میں ظاہر کر دوں گا، اور اپنے ملائکہ کے ذریعے سے اس کی مدد کروں گا تاکہ وہ میرے احکام اور میرے دین کے اعلان کی تائید کرے، اور وہ میرا برحق ولی ہوگا اور میرے بندوں کو سچائی کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت کرنے والا ہوگا۔ یہ حدیث کے اندر آئے۔ چوتھی بشارت ان کی ایک کتاب ہے پاتیکل۔ پاتیکل بھی ان کا بڑا بزرگ لوگوں کا جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے اعتقاد کے مطابق یہ بھی آسمانی کتاب رکھتا تھا، یہ بھی ان کے ہاں پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ کتاب زبدۃ العارف، ذخیرۃ الالباب اور تذکرۃ الاولیاء میں پاتیکل کی جو کتاب ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ویسے بھی الگ سے پاتیکل کے نام سے اگر آپ سرچ کریں تو ان کی کتاب آپ کو مل جائے گی، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ دن کے اختتام پر دنیا نئی ہو جائے گی، یعنی یہ دنیا یعنی پورا ایک دن ہے، جب اس کا اختتام ہوگا تو یہ دنیا نئی ہو جائے گی، جس سے نئی زندگی مل جائے گی، نئی سلطنت کا مالک ظہور کرے گا، یہ دنیا کے 2 بڑے رہنماؤں کا بیٹا ہوگا۔ یعنی دیکھیں یعنی دونوں کا تذکرہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا۔ آگے خود کہتے بھی ہیں جن میں سے ایک ناموس اعظم یعنی پیغمبر اکرم اور دوسرا دنیا کا بڑا سردار صدیق اکبر، یعنی سب سے بڑے وسیع جن کا نام پشن ہے، ہندی میں جو ہے وہ مولا علی کو یہ اس طرح کہتے ہیں، اور الہی رہنماؤں کے اس سے بڑے نمائندے کا نام ہادی، مہدی اور قائم بالحق ہوگا۔ یعنی جو ان دونوں کا بیٹا جو ظہور کرے گا ان کا نام ہادی، مہدی اور قائم بالحق ہوگا، اور یقیناً یہ بادشاہت حاصل کرے گا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اس پہ یقین ہے کہ ایسا ایک دن ہوگا اور وہ خدا کا خلیفہ ہوگا اور اسی کا حکم چلے گا اس پوری دنیا میں، اور اس کے معجزے بہت زیادہ ہوں گے۔ جو اس کی پناہ میں چلا جائے گا، یعنی جو بھی آخری امام کی پناہ میں جائے گا، اس کے آباء و اجداد کا دین اختیار کرے گا، وہ خدا کے نزدیک سرخرو ہو جائے گا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع ہوگی، دنیا اس پر ختم ہو جائے گی، یعنی جب اس کی سلطنت ختم ہوگی تو ساتھ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ باہر محیط، جزائر سرادیق جو پرانا نام سری لنکا تھا، اسی طریقے سے قبر حضرت آدم اور جبال القمر سے لے کے شمال تک، ہیکل زہرہ سے لے کے
شمال تک اور سیف البحر سے لے کر اوقیانوس تک جو ہے ان سب کو وہ آ کے مسخر کر دے گا، یعنی سب کے اوپر آ کے حکومت کرے گا۔ سومنات کے بت قدے کو تباہ کر دے گا، یعنی جو بڑے بڑے بت قدے ان کو تباہ کر دے گا۔ جگرناتھ یہ ہندوؤں کا ایک بت ہے، انہوں نے ایک شخصیت تھی ان کے ہاں جن کو وہ خدا کا اوتار سمجھتے ہندو، ان کا انہوں نے ایک بت بنایا ہوا ہے۔ بت کیونکہ وہ بت پرست ہیں، جس طرح یہ بت پرستی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں ایک آپ کی خدمت میں درس نقل کروں گا کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی۔ حضرت نوح سے یہ بت پرستی شروع ہوئی تھی، تو یہ بھی اب بت پرست ہیں، تو یہ ان کو اس بت کو یہ خدا کا مظہر سمجھتے ہیں، اوتار یا مظہر، یہ ابھی جو موجودہ ہندو اوتار زیادہ تر یوز کرتے ہیں۔ اس کے حکم سے وہ یہ ابھی لکھتے ہیں ان کے پیغمبر واٹیکن، وہ اپنی کتاب میں بشارت میں کہتے ہیں کہ یہ جگرناتھ اس کے حکم سے وہ بت بولنے لگ جائے گا، باتیں کرے گا، اور پھر وہ اس کے بعد زمین پر گر جائے گا، اور وہ ہاتھی مہدی قائم بالحق اسے توڑ دے گا اور دریائے اعظم میں اسے گرا دے گا، اور ہر جگہ پر موجود ہر بت کو وہ آ کر توڑ دے گا۔ یہ خود ہندوؤں کے ہاں یہ ساری تعلیمات ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس باب میں جو ہے وہ بہت ساری روایات ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ موجود ہے، ان میں سے ایک دو کا میں تذکرہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ قالا علی علیہ السلام، مولا کائنات جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تعطفن الدنیا علینا بعد شماسها الزروس علی ولدها ثم تلا هذه الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ سورہ قصص کی یہ آیت جو ہے یہ نہج البلاغہ اور بحار الانوار کے اندر اس روایت کا تذکرہ ہے۔ اس کا اگر مولا کے الفاظوں کو آپ دیکھیں تو سب سے پہلے فرمایا لا تعطفن الدنیا علینا بعد شماسها۔ زروس کہا جاتا ہے اونٹنی کو، جس کو بولتے ہیں وہ اونٹنی جو سرکش ہوتی ہے، یعنی دودھ پلانے کے سے پہلے جب اونٹنی جب بچہ دیتی ہے تو اس سے پہلے وہ سرکشی کرتی ہے، یعنی دودھ کسی کو ہاتھ میں لگانے دیتی، پینے نہیں دیتی، خود اپنے بچے کو بھی نہیں پینے دیتی۔ چونکہ بہت ساری چیزیں اللہ نے بھی قرآن میں مثالوں کے ذریعے سمجھائی ہیں، بہت سارے اونٹ کی بھی مثال دی ہے، اور بہت سارے جانوروں کی مثال اللہ نے دی ہے، مولا بھی یہ جانور کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ اونٹنی مولا فرماتے ہیں کہ جب سرکش ہوتی ہے، کسی کو دودھ نہیں پلانے دیتی، بالآخر وہ جب سرکشی چھوڑتی ہے تو پھر وہ رام ہو جاتی ہے اور پھر اپنے بچے کے لیے وہ موقع فراہم کرتی ہے۔ تو امام بھی اسی طرح فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اس سرکش اونٹنی کی طرح ہم سے روٹ گئی ہے، اور بالآخر یہ ہمارے لیے رام ہوگی، اور بالآخر میرے بیٹے پر جو ہے وہ آ کے اس کی جو ہے کیا ہوگی، حکومت ختم ہوگی، اور ہم جو ہے وہ اس دنیا کے اندر کیا کریں گے، حکمرانی کریں گے۔ اور پھر اس کی یہی آیت مولا نے تلاوت کی، ان الذین استضعفوا، یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس زمین کے اندر جن کو ضعیف بنا دیا گیا ہے، یعنی کمزور کر دیا گیا ہے، جن کو امت میں چھوڑ دی گیا ہے، وَنَجْعَلُهُمْ قَائِمَةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، جن کو ہم نے امام اور وارث بنایا ہے اس زمین کا یا وراثت دیں گے، ان کو تو اللہ نے امام اور وارث بنایا تھا، مگر امت نے کیا کیا، ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ عنقریب ان کو اس کی وراثت زمین کی دے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس دنیا کے اوپر جس طرح اونٹنی سرکشی چھوڑ کے عام ہو جاتی ہے، یہ دنیا اور دنیا پہ رہنے والے لوگ بھی سرکشی چھوڑ کے بالآخر ہماری طرف رجوع کریں گے۔ مجموع البیان اور تفسیر عیاشی میں امام سجاد علیہ السلام سے یہ روایت ہے، فرمایا ہم واللہ شیعتنا اہل البیت یفعل اللہ ذالک بہم علی ید رجل منا۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کہا کہ یہ ہم میں سے یعنی ہم اہل بیت میں سے ایک شخص کے ہاتھوں ہوگا، ایک مرد کے ہاتھوں
ہوگا وہ مہدی ہذہ الامہ، اس امت میں سے وہ کون ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی ہستیاں کہ جن کے متعلق رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا ختم ہو جائے صرف ایک دن دنیا کا رہ گیا ہو، لطول اللہ ذالک اليوم، تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ حتیٰ یلی رجل من اہل بیتی، حتیٰ کہ ضرور ایک دن بھی دنیا کا اگر رہتا ہو تو ہم اہل بیت میں سے وہ رجل لازمی آئے گا، اسمہ اسمی، حضور نے فرمایا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا، بعد ما بدأت ظلم و جورا، جس طرح ظلم و جور سے جبر سے یہ دنیا بھری ہوئی ہوگی، اسی طریقے سے میرا بیٹا آخری جس کا نام میرے نام بھی ہوگا، جس کی کلیت میری کلیت ہوگی، وہ اس دنیا میں آئے گا اور انشاءاللہ آگے اس دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دے گا۔ پانچویں جو بشارت ہے ان کے ہاں ہندوؤں کے ہاں وہ ہے جاماسب اور گشتاسب، یہ دونوں یہ ایرانی بادشاہ تھے۔ یہ ہندو میں چونکہ اگر آپ پرانا آپ دیکھیں کیسر و کسرا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، جب ولادت و باسادت آپ نے سنا ہوگا، کتب سے بھی یا پڑھا ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسادت ہوئی تو ایک نور چمکا، بی بی آمنہ نے جناب آمنہ نے دیکھا جس میں کیسر و کسرا کے وہ سارے وہ کنگرے دیکھے اور وہ سارے بت کیا ہو گئے تھے، نیچے گر گئے۔ تو کیسر و کسرا یہ بادشاہ تھے، اور کسرا جو ایران کا جسے بادشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ایران اس وقت یہ ہندوستان اور یہ سب اس کے اندر شامل تھا، یہ موجودہ شام عراق کی وادیوں تاکہ یہ ساری اس کے اندر یہ موجود تھا، ان کی حکومت تھی بہت بڑی، خود پیغمبر اکرم سے پہلے بھی، پیغمبر اکرم کے بعد بھی، اور پھر جو ہے وہ دوسرے جو مسلمانوں کے خلیفہ ان کے دور میں ایران جو ہے وہ فتح ہوا، اس سے پہلے جو ہے وہ ایرانی مجوسیت اور زرتشتی اس کے وہ یہ تھے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ جاماسب اور گشتاسب یہ جو دو ہیں یہ دونوں سہراب کے بیٹے ہیں، اور اس کی میں تھوڑی سی تفصیلات اور حبوط آدم سے 4996 سال بعد جو اس دنیا میں ان کا دور گزرا ہے۔ حبوط جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں حبوط کہتے ہیں نازل ہونے کے، نیچے آنے کے، اللہ نے کہا قال اہبطا منها جميعا، حضرت حوا اور حضرت آدم کو کہا جب وہ نے اس شجرہ ممنوعہ کو کھایا اور پھر اللہ نے ان سے سب کو چھین لیا اور کہا قال اہبطا، تم دونوں جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ چلے جاؤ، نیچے اتر جاؤ۔ اسی طرح ابلیس سے بھی کہا فاہبط منها، حبوط کرو نیچے، تم بھی جو ہے وہ یہاں سے چلے جاؤ۔ احباط، اب اس کے مفسرین نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ احباط جو ہے یہ مکانی ہے یا روحانی ہے، یعنی آدم و حوا کو جو اللہ نے کہا کہ بھائی یا شیطان کو جو کہا ہے تم نیچے اتر جاؤ، یہ نیچے مکانی نیچے اترنا ہے یا روحانی طور پہ، کیونکہ ابلیس جو ہے اس وقت اس کا بھی ایک بہت بڑا بلند رتبہ تھا اور ملائکہ کی صفوں میں تھا، بلکہ استاذ ملائکہ تھا، تو کیا وہ روحانی طور پہ جو ایک بلند درجہ تھا اس سے اللہ نے اسے نیچے گرا دیا ہے اور حضرت آدم کو بھی اس سے روحانی درجے سے نیچے گرایا، یا واقعا مکانی، یعنی کہا کہ مثلا وہ جنت، اور پھر اس کے اندر بھی بحث ہے کہ وہ جو جنت تھی کیا وہی یہ جنت تھی جس میں جائیں گے مومنین، یا کوئی زمین کا اور ٹکڑا تھا جسے جنت کہا گیا، کیونکہ جنت و جہنم تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کے نتیجے میں انسان کو ملے گا، وہ چاہے جنت میں جائے یا جہنم میں جائے۔ تو اس وقت تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں تھی، تو یہ ایک الگ سے کیا ہے بحث ہے۔ گشتاسب یا ویشاسب
یا حراست، اس کے 3 نام جو تاریخ کے اندر گزرے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ حراست کا بیٹا تھا جس نے ایران پر 120 سال حکومت کی. اس کی ماں جو ہے وہ کیانی خاندان سے نہیں تھی، لہذا اس کا یہ والا بیٹا ہے نا گشتاسب، یہ بیٹا چونکہ خاندانی نہیں تھا، چونکہ بہت سارے پہلے بھی جس طرح ہارون کا 2 بیٹے تھے، ایک اس کے خاندان سے بیوی اس کی نہیں تھی، دوسری خاندان سے بیوی تھی. تو اسی طریقے سے یہ جو بیٹا ہے اس کی ماں اس کے خاندان سے نہیں تھی، لہذا یہ اپنے آپ کو تخت کا وارث بھی نہیں سمجھتا تھا، اور اپنے باپ سے ناراض ہو کے اس وقت قیصر روم کا جو دارالسلطنت تھا اس کے اندر جا کے اس نے پناہ لے لی، اور پھر اس نے ایک کام کیا، وہاں قیصر روم کی بیٹی سے اس نے شادی کر دی. ظاہر ہے جب اس نے قیصر روم، اس وقت وہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، یعنی دونوں قیصر اور کسریٰ 2 ہی تو تھے اس پوری دنیا میں، تو اس کی بیٹی سے جب اس نے رشتہ کیا، شادی کر لی، تو اس کا رتبہ، اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بڑھ گیا. پھر اس کے بعد نے اسے معاف کر دیا اور تخت و تاج اس کے کیا کر دیا، حوالے کر دیا. جب اس کے پاس جو ہے یہ آ گئی، تخت آ گیا، تاج آ گیا، یہ زرتشت جس سے زرتشتی بنے ہیں، یہ زرتشت اسی کی حکومت میں، گشتاسب کی حکومت میں جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو آ کے تبلیغات کی، پھر اس نے وہی زرتشتی مذہب جو ہے وہ قبول کیا اور اس کا پیروکار ہو گیا. اس نے جب حاکم بنا تو اس نے خاقان، چین اور اس کا ارد گرد جو یہ بہت بڑا ایک ریاست تھی، ان کو خراج دینا کیا کر دیا، بند کر دیا. اس وجہ سے چین میں اور ایران میں کیا ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی. اس جنگ کے نتیجے میں یہ جو بڑے بڑے بادشاہ جن کے آپ نام سنتے ہیں، اس جنگ میں گشتاسب کا بیٹا اسفندیار ولی، اسفند یہ والا نہیں جو آپ کا، وہ اسفندیار ان کا اور ہے، یہ آپ کے بھیتر ہے نا، تو اس کا کیا نام ہے، اسفندیار ولی ہے. وہ ولی نہیں ہے، وہ غیر ولی والا ہے. وہ ان کے ہاں یہ مہینوں کے نام بھی ہیں ایرانیوں کے، اسفندیار اور وغیرہ اسی اتنی کے اوپر رکھے ہوئے. اس نے بڑا نام پیدا کیا، اور چین کی فوجوں کو اس نے کیا دی تھی، شکست جو ہے وہ دے دی. پھر اس نے حکومت جو ہے وہ اپنے پوتے بہمن، اسفندیار بہمن بھی ان کا ایک مہینہ ہے، جس طرح ہمارے دیسی مہینے نہیں، اس طرح ان کے بھی مہینوں کے اپنے جو ہے وہ نام ہے، وہ انہیں کے اوپر انہوں نے نام رکھے ہوئے. اور اس کو جو ہے، اور پھر جو ہے وہ یزدان کی جو ہے وہ عبادت میں کیا ہو گیا، مصروف ہو گیا. پھر اسفندیار جو ہے وہ رستم کے ہاتھوں کیا ہو گیا، قتل ہو گیا. رستم نے اس کو آ کے پھر شکست دی تھی ایرانیوں کو. رستم بھی ایک بہت بڑا نام ہے ایران کے. اور دوسرا کیا ہے، جاماسب، جس کے اندر یہ امام زمانہ علیہ السلام کی اس کتاب کے اندر بشارت بھی ہے. یہ ساسانی خاندان، اصل خاندان جو تھا وہ یہ ساسانی خاندان تھا. یہ جو دوسرا بیٹا تھا وہ خاندانی ان کا نہیں تھا. یہ ساسان جو ہے وہ اس کے جاماسب کے دادا کا نام ساسان ہے، اس سے ان کو ساسانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اس کی ابتدا جو ہے وہ ان سے، اس کے باپ کا نام بابک اور دادا کا نام ساسان تھا. اسی سے جاماسب ہوا، اور اسی سے ہی خسرو، وہ جو ایک ایرانی بادشاہ ہے نا خسرو، ہاں وہ بہت بڑا مشہور تھا اس وقت، پیغمبر اکرم کے دور میں بھی تھا. اس کو ایرانی کسریٰ کہتے تھے، کسریٰ. خسرو اس کا نام تھا، ویسے کسریٰ. اس طرح فرعون نام نہیں ہے کسی کا بھی، وہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. اسی طرح جو ایرانیوں کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے، کسریٰ کہتے تھے. اس کا نام اصل خسرو تھا، اور اسی سے نوشیروان بھی وہ اسی کی اولاد سے جو ہے وہ بیٹا ہوا. یعنی ایک خاندانی بادشاہ ان کے ہاں چل رہی تھی. جاماسب نے جو ہے وہ زرتشتی اور جو ہے وہ چنگر مہاجر سے مذہبی تعلیم، یہ ان کا پیروکار ہے. یہ اپنی کتاب میں جو ہے وہ لکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تازیان یا تازیون، یہ عرب کو کہا جاتا ہے فارسی زبان میں. عرب کی جو سرزمین ہے ان کو تازیون یا تازیان کہا جاتا ہے. وہاں سے ایک مرد ظاہر ہوگا جو حضرت ہاشم کی اولاد سے ہوگا. یعنی یہ بھی تذکرہ ہے، ایک مرد ظاہر ہوگا ہاشم کی اولاد سے ہوگا. وہ قوی ہیکل ہوگا، یعنی ظاہری جسم بھی اس کا بڑا قوی ہیکل ہوگا، بڑے
بڑا اس کا سر ہوگا، بڑی اس کی پنڈلیاں ہوں گی اور بڑے جسم کا مالک ہوگا اور اپنے جد امجد کے دین پر ہوگا اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ ایران کا رخ کرے گا اور وہ ایرانیوں کے ساتھ مل کے زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا۔ یہ جان ناصر کی جو کتاب ہے اس کے اندر امام کے اندر لکھا ہے۔ دوسری جگہ پہ وہ لکھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر چونکہ یہ قبل از مسیح تھے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، وہ اسی میں پیغمبر اکرم کی بھی بشارت دیتا ہے۔ اسی کتاب اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اس دنیا میں ایک پیغمبر آئے گا، اس کا دین دیگر تمام ادیان کو آ کے باطل کر دے گا۔ اس پیغمبر کی بیٹی کی نسل سے، یعنی کتنا واضح طور پہ اس پیغمبر کی بیٹی کی نسل سے وہ شخص جس کا نام کائنات کا سورج، دنیا کا بادشاہ ہوگا، خدا کے حکم سے دنیا میں اس پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا۔ دنیا کا وسط کون ہے؟ دنیا کی وسط کون سی جگہ؟ درمیانی جگہ اس پوری دنیا کی مکہ ہے۔ مکہ جو خانہ کعبہ جو حرم خدا ہے وہ دنیا کا سینٹر ہے۔ اس نے بشارت دی ہے، کہا کہ دنیا کے وسط سے اس کا تعلق ہوگا، وہ قیام کرے گا اور اس کی حکومت قیامت سے متصل ہوگی۔ اس کی بادشاہت کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان دو ٹکڑے، زمین پانی میں ڈوب جائے گی، پہاڑ فنا ہو جائیں گے اور یزدان کا بڑا دشمن ارحمن جو کہ گناہگار ہوگا سب سے بڑا، اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یزدان خدا کو کہتے ہیں، ارحمن شیطان کو کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور امام زمانہ کو سب شیطان کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ وہ پیغمبروں اور صالحین میں سے ایک گروہ کو زندہ کرے گا۔ یعنی یہ نظریہ صرف ہمارا نہیں ہے رجعت کا کہ پیغمبر اٹھیں گے، آئین اٹھیں گے، بہت سارے مومنین اٹھیں گے، یہ انہوں نے بھی لکھا۔ اسی طرح سنیوں کے ہاں بھی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں نقل کروں گا۔ وہ پیغمبروں اور صالحین کو ایک گروہ کو زندہ کرے گا اور اس دنیا کے بڑے بڑے بد کرداروں کو بھی زندہ کرے گا۔ جو ہمارے یہاں ہے نا، یہ ان کو بھی ارد گرد سے اٹھائے گے مولا اور ان کو جو ہے وہ جلا دیں گے۔ یہ بھی ہندوؤں کے ہاں بھی یہ ہے کہ وہ جب آئے گا صالحین بھی کھڑے ہوں گے اور بد کرداروں کو بھی وہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا اور ان کو قتل کرے گا۔ اسی طرح روایت ہے حذیفہ یمانی سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اہل سنت کی جو ہے وہ روایت ہے، المہدی رجل من ولدی، مہدی جو ہیں وہ مرد جو ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، وجہہ کالکوکب الدری، جس طرح اس نے کہا نا وہ کائنات کا سورج ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا چہرہ کوکب دری کی طرح چمکتا ہوگا، اللون عربی، رنگ اس کا عربی ہوگا، والجسم اسرائیلی، اس کا جسم اسرائیلی ہوگا۔ اسرائیلی یہ پیغمبر سے پوچھا بھی تھا، انشاءاللہ آگے آتے ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیل سے تھا، تو حضرت موسیٰ بہت قوی ہیکل تھے، یعنی جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ، یہ دو پیغمبر جسمانی اعتبار سے بھی بہت قوی، یا اسی طریقے سے حضرت داؤد کا اللہ نے جو ہے یا طالوت کا جو جہاں سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے وہ بھی بہت قوی ہیکل تھے۔ تو یہ جو ہے وہ امام زمانہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد کی شبیہ ہوں گے جسمانی اعتبار سے۔ یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی کر دیں گے جیسے ظلم سے بھری ہوگی۔ یرض اللہ فی خلافتہ اہل السماء والطیر فی الجوف فی الملک 20 سنہ، اللہ اس کی خلافت میں اہل آسمان کو بھی اور پرندوں کو بھی راضی رکھے گا، یعنی ایسی کو خلافت کریں گے کہ پرندے بھی ان پہ راضی ہوں گے، انسان اور جن تو دور کی بات ہے، یعنی پرندے بھی ان پر راضی ہوں گے، اور وہ آ کے 20 سال حکومت کرے گا۔ دوسری روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المہدی ولدی ابنی 40، میرا بیٹا مہدی جب وہ آئے گا تو اس کی عمر مبارک 40 سال ہوگی۔
انا وجهه کوكب دري فی خزه الایمن خال، اور حضور نے فرمایا کہ اس کا چہرہ کوكب دري کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، اور فی خزه الایمن، خز کہتے ہیں رخسار، خال کہتے ہیں تل کو، اس کے دائیں رخسار پہ تل ہوگا، اسود علیہ اباءین کتوانی، اس کے اوپر دو کتوانی ابائیں ہوں گی، دو ابائیں جو ہے وہ لباس ہے خاص وہ انہوں نے لیا ہوا ہوگا، کأنہ من رجال بنی اسرائیل، ان کا جسمانی یعنی ہیکل ایسا ہوگا جیسے بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ کا وہ پپی ہیکل ہوتے تھے، اس طرح کا جسم ہوگا۔ یملک 20 سنہ، 20 سال وہ حکومت کریں گے، یخرج الکنوز و یفتح المدائن، خزانے اس وقت نکل آئیں گے، یعنی زمین اپنے خزانوں کو کیا کر دے گی، اگل دے گی، اور وہ آ کے پوری دنیا کو، پورے شہروں کو کیا کریں گے، فتح کریں گے۔ یہ اہل سنت کی روایت ہے۔ اور ایک روایت آپ آخر میں آپ کی ہماری امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت جو ہے وہ ہمارے ہاں علل الشرائع کے اندر بھی ہے، شیخ صدوق کی کتاب، اور عیون الاخبار والرضا یہ بھی شیخ صدوق کی ہی کتاب ہے، ان دونوں کے اندر یہ روایت ہے۔ ان امام رضا علیہ السلام ان آبائی، مولا امام رضا اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ قال لما ارج بی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لما ارج بی الی السماء، جب مجھے آسمان کی طرف جو ہے وہ معراج کروائی گئی، نادا انی ربی، جب میں ایک جگہ پر پہنچا تو ایک ندا آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، جل جلالہ ہوں، یا محمد، اے محمد میں تمہارا رب ہوں۔ قلت لبیک یا ربی، تو میں نے کہا لبیک اے پروردگار، الی ان قال، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ میں نے کہا فقلت یا ربی ہؤلاء اولیائی، ہؤلاء اوصیائی بعدی، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے پروردگار میرے بعد میرے خلیفہ، میرے اوصیاء کون ہوں گے؟ فنودیت یا محمد، تو ندائی اے محمد، ہؤلاء اولیائی، میرے اولیاء، و اوصیائی، میرے اوصیاء میرے چنے ہوئے، و حجتی، اور میری حجتیں بعدکا، تیرے بعد، اے میرا حبیب تیرے بعد جو میرے اولیاء، میرے وسیع، میرے چنے ہوئے، میری حجتیں، علی بریتی و ہم اوصیائکا و خلفائکا و خیر خلقی بعدکا، فرمایا کہ جس طرح وہ میرے اوصیاء ہیں، اولیاء ہیں، اسی طرح تیرے بعد وہ تمہارے بھی وہی اوصیاء اور خلفاء ہوں گے، وہ خیر و خلقی بعد، تیرے بعد سب سے مخلوقات میں سے بہترین مخلوق وہی ہے، و عزتی و جلالی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، لأطہرنّا بہم دینی، میں ان کے ذریعے سے اپنے دین کو کیا کروں گا، غالب کروں گا، ولا آتینّا بہم کلمتی، اور اپنا کلمہ انہی کے ذریعے بلند کروں گا، ولا اطہرن الارض بآخرہم، اور ان میں سے جو آخری ہوگا، یعنی امام زمانہ جو ہوں گے، یعنی تیرے اوصیاء میں سے جو آخری ہوگا، اس کے ذریعے سے میں اپنے دشمنوں کو اس زمین سے پاک کر دوں گا، وَلْأَمْلِكَنَّ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، مشرق و مغرب کے اوپر اس کو بادشاہی عطا کروں گا، وَلَأَسْخَرَنَّ لَهُ الرِّيَاحَ، ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کر دوں گا، وَلَأَلَنَّ لَهُ السِّحَابَ السَّعَابَ، اور گھنے بادل اور ہوائیں اس کی مٹھی میں مسخر کر دوں گا، اس کے اوپر اس کی حکومت عطا کر دوں گا، وَلَأَرْقِيَنَّهُ فِي الْأَسْبَابِ، یہ جتنے بھی اسباب ہیں دنیا کے لیے، رزق کے اسباب ہیں، باقی اس کائنات کے جتنے اسباب ہیں، ان سب پر اس کو مسلط کر دوں گا، وَلَأَنْصُرَنَّهُ بِجُنْدِي، میں اپنے جو ہے وہ اپنے لشکر سے، اللہ کہتا ہے میں اپنے لشکر سے ان کی کیا کروں گا، مدد کروں گا، وَلَأُمَدَّنَّ بِمَلَائِكَتِي، اپنے ملائکہ سے اس کی مدد کروں گا، حَتَّى عَلَنَّ دَعْوَتِي، وہ میری طرف جو ہے وہ میری دعوت کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، میری توحید کی طرف، وَيَجْمَعُ الْخَلْقَ عَلَىٰ تَوْحِيدِي، تمام مخلوق کو میری توحید پہ وہ جمع کر دے گا، ثُمَّ لَا أَدْيَمَنَّ مُلْكُهُ وَلَا أَدْوَلَنَّ مُلْكُهُ وَالْأَيَامَ أَوْلِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تک
میں کیا کروں گا، اس کی اور اپنے دوستوں کی حکومت کو پھیلاتا رہوں گا۔ اس میں ایک چیز کا تذکرہ آخر میں ہوا، نہ صرف اس کی حکومت ہوگی بلکہ اللہ نے کہا کہ میرے جو اولیاء ہیں ان کے اندر بھی یہ حکومت کیا ہوگی، گھومے گی اور پھرے گی۔ یعنی کہ صرف امام زمانہ تشریف نہیں لائیں گے، وہ تو ظہور ان کا ہوگا ہی ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ جیسا کہ حدیث میں آگے اگر اللہ نے توفیق دی تو تذکرہ کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام بھی اس دنیا پہ آ کے جو ہے وہ حکومت کریں گے، خود رسول اللہ بھی آگے حکومت کریں گے۔ اب مفضل ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذکرنا القائم، ایک دفعہ امام قائم کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا، ومن مات من اصحابنا ينظره، تو ہم نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیں ہر وقت کہتے ہیں کہ امام کا انتظار کریں، امام کا انتظار کریں، جو ہم میں سے مر جائیں گے وہ کیسے امام کا انتظار کریں، جب امام آئیں گے وہ مر چکے ہوں گے۔ فقال لنا امام الصادق، تو امام صادق علیہ السلام نے، مفضل ابن عمر کہتا ہے کہ ہمیں یہ فرمایا کہ اذا قام، جب ہمارا قائم قیام کرے گا، اعطی المومن فی قبرہ، تو مومن کی قبر میں ملائکہ آئیں گے، فیقال ھذا، ان سے مومنوں کی قبر میں آگے یہ کہیں گے، انہ قد ظہر صاحبک، تمہارے صاحب نے ظہور فرما دیا، تمہارے امام ظہور کر چکے ہیں۔ فَإِن تَشَاءَ أَن تَحْلِكَ بِهِ، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو اپنے امام کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ وَإِن تَشَاءَ فِي كَرَامَةِ رَبِّكَ فَأَقِمْ، اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے رب کی کرامت میں اسی قبروں کے اندر مقیم رہیں۔ یعنی ہر مومن جو واقعی مومن ہوگا، امام علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہوگا، ان کے لیے ان کی قبر میں یہ صدا دی جائے گی کہ آپ کے امام نے ظہور کر لیا ہے، وہ قیام فرما چکے ہیں، آپ کو اختیار ہے تو اپنے پروردگار کی رحمتوں میں ادھر ہی رہیں، چاہے تو اپنے امام کے ساتھ قیام کریں۔ تو جو مومنین واقعی امام کے منتظر ہوں گے اور اس قابل ہوں گے کہ لشکر امام میں شامل ہو سکیں، تو ان کو باقاعدہ سے اٹھایا جائے گا اور وہ امام کے لشکر میں شامل انشاءاللہ ہوں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے اور مریضوں کی شفایابی کے لیے مل کے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔